ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کے مطابق شمالی ہند کی ایک ریاست اجودھیا پر سوریہ ونشن خاندان کا ایک کھتری راجا دشرتھ راج کرتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں اور 4 بیٹے، جن میں سے 2 جڑواں تھے: رام چندر، لکشمن، شتروگھن اور بھرت۔ رام چندر جی اپنی شجاعت، دلیری اور نیک دلی کے سبب رعایا عوام میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ ان کی شادی متھرا پوری کے راجا جنک کی بیٹی سیتا سے ہوئی تھی۔ رامائن کے مطابق رام جی کی شادی کے وقت عمر 14 برس تھی، جبکہ سیتا جی کی 6 برس۔ نپور شرما: کاش تمہیں شرم ہوتی اور تم رامائن کا مطالعہ کرتی تو تمہیں سیتا جی کی شادی 6 سال کی عمر میں مل جاتی اور تم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرتی۔ دوسرا، تم نے محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کی کربلا میں قربانیوں اور شہادتوں کا اور سید زادیوں کو بے حجاب کرنے کی داستان کربلا کا مطالعہ کیا ہوتا تو تمہیں اسلام روشن نظر آتا۔ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکنے والی کافرہ عورت کے مسلمان ہونے کا واقعہ پڑھا ہوتا تو تم گستاخی نہ کرتی۔ تم نے جو تاریخ پڑھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے قاتلوں اور دشمنوں کی پڑھی۔ تم نے حاتم طائی کی پوتی کے گرفتار ہونے اور پھر پورے قبیلے کی رہائی کا واقعہ نہیں پڑھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاتم طائی کی پوتی کو رہا کر دیا بلکہ پورے قبیلے کو عزت و احترام کے ساتھ گھروں کو واپس بھیج دیا، صرف حاتم طائی کی اس نیکی پر کہ وہ سخاوت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہود و نصارہ اکثر آپ کے پاس سوال و جواب کے لیے آتے تو انہیں مسجد نبوی کے احاطے میں کناتیں لگا کر ٹھہرایا جاتا اور وہ اپنے دین کے مطابق وہاں عبادت بھی کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے قاتل کو کھانا کھلایا۔ مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے والے عبد الرحمن ابن ملجم کو بحکم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شربت پلایا گیا۔ تم نے ہنومان کا لنکا کو اٹھانے والا واقعہ شاید نہیں پڑھا اور شاید تم نے رام اور لکشمن کا سیتا جی کو راون کی قید سے آزاد کروانے کے لیے قالین پر اڑنے والا واقعہ رامائن میں نہیں پڑھا، ورنہ تم بوراک کا مذاق نہ اڑاتی۔ اور تم نے جو زمین کے بارے میں بولا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، بالکل غلط ترجمہ کیا۔ قرآن مجید کی سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا۔ زمین کی کئی لیئرز ہیں، تہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ انتہا پسند ہندو جماعت جو اس وقت ہندوستان پر راج کر رہی ہے، وہ مسلمان کے پاس ایک پاؤ گائے کا گوشت ملنے پر اسے قتل کر دیتے ہیں اور خود ہندوستان دنیا میں گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والا دنیا میں دوسرے نمبر پر ملک ہے۔ RSS اپنے دور حکومت میں گوشت کی ایکسپورٹ کو کیوں نہیں روکتی؟ کم از کم گائے کی کھال کو ہی اپنے دور میں روک لے۔ کرشنا جی کی تم لوگ خود توہین کرتے ہو، کہیں کہتے ہو کہ وہ مکھن چرا لیا کرتے تھے اور کبھی لکھتے ہو کہ وہ تالاب میں نہانے والی کنواری لڑکیوں کے کپڑے چرا لیتے تھے۔ ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، خود آپ توہین کے مرتکب ہیں۔ گجرات میں خون کی ہولی کھیلنے کے بعد انتہا پسند ہندو تنظیم اور مودی سرکار پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے پر تل پڑی ہے اور اپنے مقدسات کی توہین کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے مکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اقوام عالم خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ کبھی فرانس جسارت کرتا ہے تو کبھی کوئی دوسرا کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے۔
کشمیر سمیت ہندوستان بھر میں تم لوگوں نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی ہے۔ جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنی ہی وہ پھیلتی ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہو تو فقط کربلا پڑھ لو۔ تمہیں اسلام کا اصل روپ حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام اور دوسری جانب یزید ملعون اور اس کا لشکر نظر آئے گا، جو ظالمین کا لشکر تھا، جو کلمہ گو تو تھے لیکن اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو بے جرم و بے خطا شہید کر دیا اور مخدرات کی عصمت کو بے پردہ اسیر کیا۔ ہم حسینی اسلام کے پیروکار ہیں جہاں حر کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسلام انسانیت کی بقا کا مذہب ہے۔ تم نے یزیدیت کا شاید مطالعہ کیا ہو، حسینیت کا مطالعہ کیا ہوتا تو تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر کا ایک شعر پڑھوں گا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔